ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. براہ راست آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں بول پر JDC فاؤنڈیشن اور شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور ان کی تمام ٹیم کی طرف سے آج کی بھی سحری لیکن نہایت سادہ طریقے سے, کیونکہ ہم نے آج جس طریقے سے آج کا پروگرام ہمیں کرنا تھا اس میں جذبات کی انوالومنٹ اس طرح سے زیادہ تھی کہ ہم اور جتنے بھی امت مسلمہ ہے, صرف مسلم کمیونٹی نہیں, ہماری مسیحی برادری, ہماری ہندو برادری, ہماری سکھ برادری آج یہاں پر براہ راست موجود ہیں. آغا یہاں موجود ہیں, قبلہ یہاں موجود ہیں, اور ہم سب یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ ہمارا پیغام پاکستان سے ایرانی قوم, ایرانی اپنوں, ایرانی زمین اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ جائے یہ پیغام. سب سے پہلے میں یہاں پر حضرت تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے کہ مائیکلز بھائی یہاں موجود ہیں مسیح برادری سے, آپ سب لوگ آئے ہیں آج تعزیت کرنے کے لیے. میں کہوں گی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج انسانیت سوگوار ہے کیونکہ حسینیت کا علم بردار, حسینیت کی تعلیم کا علم بردار آج شہادت نوش کی انہوں نے. تو آج پوری دنیا کی انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے, لیکن جو آیات اللہ سید علی خامنہئی صاحب کی خدمات ہیں, جو انہوں نے بین المذاہب کے ذریعے تمام قوموں کو, تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, انہوں نے وہی درس, وہی علم جو امام حسین کی شہادت کو انہوں نے اپنا نصب لائن بنایا ہوا تھا, اسی کے تحت پوری دنیا سے وہ للکارتے بھی تھے, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا, اور کیونکہ وہ علم بردار تھے امام حسین کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اندھیرا ہے, اور اس اندھیرے کی وجہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں, جس طریقے سے امام حسین صاحب کربلا کے میدان میں اکیلے تھے, آج ایران بھی اسی طریقے سے اکیلا ہے. لیکن ہم اپنے ایرانی بھائیوں کو اور وہاں کی سرزمین کے ایک ایک شخص کو, عالم اسلام کو یہ اپنی طرف سے پیغام دیتے ہیں کہ اس دکھ کی میں, اس مشکل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ مسیحت امام حسین کے ساتھ بھی کھڑی تھی اور آج آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہے, اور رہتے دم تک جب تک حسینیت زندہ رہے گی مسیحت ان کے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ, ہمیشہ زندہ رہے گی, ہمیشہ. اور ہم جو ان کا مقصد تھا, ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم امام حسین سے لے کے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تعلیمات پہ اور ان کے سنہری قدموں پہ قدم رکھ کے دنیا کو پھر بھی امن کا, سلامتی کا گہوارہ بنائیں گے. یہ ہمارا اصلی کام ہے دنیا میں, کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے سب کے لیے باعث برکت بننا ہے, کسی کے لیے باعث زحمت نہیں بننا. سبحان اللہ, بہت تھینک یو مائیکل, بہت پیارے الفاظ, بہت پیارے الفاظ. بہت بڑا یہاں پر ابھی تھوڑی دیر بعد گوسوامی جی یہاں موجود ہیں, ایک اعلان کرنے والے ہیں. ان سے پہلے میں ضرور میرے سکھ بھائی کے پاس جاؤں گی, لیکن جو اعلان ہونے والا ہے وہ ایک اتنا بڑا اعلان ہے کہ اگر جب آپ تو یقیناً آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو محبت, جس عقیدت اور جس خلوص کے ساتھ یہاں پر اپنے سب کر رہے ہیں غموں کا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اہمیت کیا ہے پرسنالٹی کی. میرے ساتھ میرے بھائی موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اومکار ست نام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت اجونی سہبن گر پرساد جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. جو ایران میں ہمارے آیات اللہ علی خامنہئی کا جو قتل ہوا ہے, میں سکھ برادری کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ساچ کہو سن لے ہو سبے, جن پریم کیو تن ہی پرب پائے. جس نے انسان سے پیار کیا, انسان سے محبت کی, اسی نے اللہ کو راضی کر دیا. جو ہمارے آیات اللہ صاحب تھے, انہوں نے انسانیت کے لیے بڑی کوششیں کی, انہوں نے جو ملک کو جوڑنے کا کام کیا اور انسانیت کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں, تو میں سکھ برادری اور تمام مذاہب ان کے ساتھ شانہ
بشانہ ان کے لیے دعا کریں گے گردوارے میں، اور مندر میں بھی دعا کریں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جنت ان کو نصیب کرے، اور سکھ برادری ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بہت دعا میں. شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں آگا کی طرف یہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ قبلہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں کیونکہ گوسوامی جی ایک اعلان کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو آئے گا سننے کے بعد وہ ہوگا جو میزبانوں کا ہوتا ہے. خامی جی آپ پروگرام میں آئے ہیں، سب سے پہلے تو ایسے غم زدہ ماحول میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن آپ کے آنے کا، آج شرکت کا بہت شکریہ. لیکن جو آپ کہنے والے ہیں وہ آپ کے الفاظ اور آپ کی آواز میں زیادہ بہتر ہوں گے. جی. اوم شری گنیشائے نمہ. آج اس غم کے ساتھ کہ ہمارے ایران کے صدر جنہیں شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہادت قبول کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، وجہ یہ بنی اندھیرے سے نفرت، روشنی سے پیار، ظلم سے نفرت، ناانصافی سے نفرت. انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، اور آج دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے یہ سوال ہے ان کی شہادت کا کہ آپ حق کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. ان پہ جو بھی جس وجہ سے بھی انہیں شہید کیا گیا وہ وجہ تو ہے ہی نہیں. دنیا انسانیت چاہتی ہے، اور اب کوئی انصاف کرنے والا نہیں، کیونکہ سارے رول ختم ہو چکے ہیں. یو این او جو ہے وہ الفابیٹ کی ABCD ہے اور کچھ بھی نہیں. اب فیصلہ کون کرے گا؟ بہرحال ہمارے ایران کے جو عہدے دار ہے، ہم آپ سے دلی تعزیت کرتے ہیں ہندو کمیونٹی کی جانب سے، تمام مذاہب کے لوگوں کی جانب سے، کیونکہ ہم جب بھی آتے تھے ایرانی کونسلیٹ میں تو تمام مذاہب کے لوگوں کو کافی رسپیکٹ ملتی تھی اور ایک انسانیت کا درس دیا جاتا تھا. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل ہمارا ہولی کا تہوار ہے، جو کہ ایک مذہبی طریقے سے پوجا تو ہم کریں گے، لیکن سیلیبریشن جو رنگ ڈالنے کی یا جو خوشی منانے کی جو ہے، اسے میں گوسوامی وجے کمار گر مہاراج آل پاکستان مہاراج کونسل کا چیئرمین بھی ہوں، دریا لال مندر کا مہاراج بھی ہوں. تو ہماری تمام کونسل نے پورے پاکستان بھر میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسے منسوخ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ کے، یہ آپ کا غم نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں. سبحان اللہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ اس دنیا کو ایک امن ملے، دنیا کے رہنے کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے جو خدا نے، بھگوان نے، گاڈ نے ہمیں حق دیا ہے وہ حق رہے اور ظلم کا خاتمہ ہو. میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ آج ایک آگ کی تپش ہلکی سی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک ظلم ہوا تھا، تو ایک ہلکی سی تپش، یہ ہمیں اس کی آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم سوچ لیں آج کیا ہو رہا، آج بھی یہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایک سب دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا. بس میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ عقل آ جائے، انصاف ہو، دنیا میں امن ہو، شانتی ہو، اور تمام انسانوں کو جینے کا حق حاصل ہو. جی بہت بہت شکریہ. قبلہ آپ لوگ دونوں ہیں، میں کہوں گی تھانی بھائی آپ، پھر آپ دونوں اس اعلان کے بعد کیا کہنا چاہیں گے اور آج کے دن کی آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت ایران کا جو صدمہ ہے وہ ہمارا برابر صدمہ ہے، اس لیے کہ بہرحال پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں. اور میں ذاتی حیثیت میں نے ہمیشہ آغا صاحب کو یہ بات کہی ہے، گو کہ ایران میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں ایران کو کنسیڈر کرتا ہوں اپنا دوسرا گھر. جی. اور
بات وہی ہے کہ وہ کسی نے یہ کہا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے اس ذہن میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے اور لائیو جا رہا ہے دنیا میں، یہ ان طاقتوں تک یہ بات چلی جائے کہ اتنے بازو اتنے سر دشمن گلنے دھیان سے، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے بزرگ ہمارے پیشوا وہ خاص کوئی کمیونٹی کے تھے، نہیں، وہ اسلام کی نشانی تھے اور اسلام کے جو ہے وہ قائد تھے، اور میری معلومات میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا آج، اور میں ششدر رہ گیا اور میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اللہ کہ خامنائی صاحب جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 38ویں پشت میں سے آپ کا جو ہے اتار، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خانوادے سے اور ان کی آل میں سے آپ کا تعلق اللہ اتنی بے دردی سے مار دیا، تو یہ خون جو ہے رائے گا نہیں جائے گا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دشمن جو ہے وہ ہمارا ایک ہے، وہ چاہے مسلمان یہاں اس وقت موجود ہیں، یہاں اس وقت جو ہے ہمارے یہاں مسیحی برادری کے ہیں، اور وہ ہے ایک جیوز یہودی، سب کا کامن دشمن ہے، جی سب کو اختلاف ہے، کیا بات، اور اس وقت ڈومینیشن اسی کی ہے دنیا میں، اور وہ یہ چاہتا ہے، تو وہ مطلب یہ کہ غلط اس کی سوچ ہے کہ وہ کہیں ایسا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے اپنی جو ہے کمانڈ ہمارا جو ہے وہ گرفت مضبوط ہو اللہ جائے، اکبر، تو اللہ انشاءاللہ وہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ پاکستانی قوم بڑی فعال ہے، آج جس بے دردی سے جو ہے 10 یا 12 جنازے اٹھے نا کراچی سے، یہ خون بھی رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہ خون رنگ لائے گا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم سب بینگے پاکستانی، ہم ایران کمیونٹی اور ایران ملک کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، سبحان اللہ، گو کہ ہم نے دیکھا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک شرف مجھے حاصل ہے کہ میرے والد مولانا انتظار الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے حضرت سے ملاقات ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ روحانی تعلق ہو یہ گیا ایک ہے، روحانی تعلق ہے، ہم سب کا روحانی تعلق ہے۔ قبلہ اجازت دیجیے گا تو میں قبلہ کی طرف جاؤں گی، اور بات یہ ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور اپنے مدعا کو کس انداز میں بیان کیا جائے۔ بے شک بے شک بے شک، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری ایک سے زائد ملاقاتیں حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی سے رہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں نے امام خمینی کی برسی کے موقع پر ان کا طویل خطاب سنا اللہ، اور یہ جانا کہ عالمی رہنما کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی 2 گھنٹے طویل تقریر میں کوئی مرثیہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ عالمی مسائل کا حل تھا کہ استعمار نے یہاں راستہ روکا، ہم نے یہ راستہ نکالا، ہم پر یہ پابندیاں لگائی گئیں، ہم نے اس کا یہ حل نکالا۔ اسی طرح جب اہل فلسطین کے لیے عالمی تحریک کا ایک مشن لے کر ہم تہران پہنچے تو ان کے در دولت پر وہ ایک خاص ملاقات تھی، اور ان کی گفتگو بڑی حوصلہ افزا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا سپریم لیڈر دنیا سے رخصت نہیں ہوا، بلکہ تمام کمزوروں کا ایک سہارا ختم ہو گیا۔ بے شک، فلسطین کی عالمی تحریک یتیم ہو گئی، اہل غزہ یتیم ہو گئے، اللہ، شاید اسماعیل ہنیہ، ابراہیم رئیسی اور حسن نصر اللہ، اور اسی طرح ایک ترتیب سے جنرل قاسم سلیمانی جیسے عظیم رہنماؤں کے جانے سے وہ نقصان نہیں ہوا تھا جو آج ان تمام رہنماؤں کے سرپرست کے جانے سے نقصان ہوا ہے۔
میں عالمی استعمار سے کہوں گا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، اللہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اللہ تو اکبر۔ تم نے ایک عالمی امت کے مسلم رہنما کو شہید تو کر دیا، تم اپنی مرضی نہیں منوا سکے۔ نہیں منوا سکے۔ تم واہ کس واہ۔ قوم سے مقابلہ کرنا چلے ہو؟ صہیونیت کو پنپنے کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ بے شک۔ اور پھر میں اہل وطن سے بھی گزارش کروں گا کہ اینٹ اور مٹی کی دیواروں کو نہ بچاؤ، انسانوں کی قدر کرو۔ بہت اچھے، بہت اچھی۔ 36 نوجوان خاک و خون کے اندر ملا دیے گئے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی کہنے والا ہے، اللہ اللہ۔ کوئی سننے والا ہے۔ اللہ جو غم کی کیفیت میں تھے ان کو تمہیں دلاسا دینا چاہیے تھا۔ صحیح بات۔ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تمہیں ان کو سہارا دینا چاہیے تھا۔ تم کیوں یہ سوچنے چلے کہ شاید یہ کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ ریاست کی بدنامی ہوگی؟ نہیں نہیں، یہ تو ریاست کو عروج دینے والے نوجوان تھے۔ اللہ یہ اپنے قائد کے، ملت اسلامیہ کے قائد کے غم میں نکلے تھے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دجالیت سن لے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے پنجے اب مضبوط ہو جائیں گے، بلکہ اب حضرت خامنئی کے پیروکار اٹھیں گے، مسلم دنیا اٹھے گی انشاءاللہ، اور دجال کے تمام فتنوں کا مقابلہ کرے گی۔ انشاءاللہ، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ، بلکہ یہ انقلاب جو ایران میں طلوع ہوا تھا ساری دنیا میں طلوع ہوگا، انشاءاللہ، اور دنیا بھر کے مظلومین جمع ہو کر عالمی استعمار کا مقابلہ کریں گے سبحان اور اللہ، اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ یہ خیر۔ خون رنگ لائے گا، صبح آزادی طلوع ہوگی، وہاں رجیم چینج نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا ہر نوجوان ایک انقلاب کا داعی بن کر اٹھے گا، اور شاید دنیا دیکھے گی کہ انقلاب حق کسے کہتے ہیں، سلامت رہے، رہنما کسے کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ اللہ رب العزت میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں الہی قبول فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ آغا نے جانا بھی ہے اور ہم ان سے جاتے جاتے وہ سب کی طرف سے تو تعزیاتی پیغامات ہیں جو پہنچائیں گے، اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ من واقعا تشکر میکنم از اظهار لطف ادیان مختلف، رهبران ادیان و فرق مختلف، فرمایشاتی که مولانا نورانی داشتن، جناب آقای طحانوی داشتن، عزیزمون از رهبران هندوها که ابراز لطف کردن، جشنشون رو به عنوان عزا اعلام کردن. این برای ما خیلی باعث افتخار، تقدیر و تشکر میکنیم. و عزیزانمون، مسیحیت، ما با صهیونیسم مشکل داریم. مسیحیت با ما برادرن. صهیونیسم از برادران عزیزمون که در سیک هستند و همه تشکر میکنم. یه جمله من خانم مایا خان میخوام عرض کنم که برادران، کسانی که حرف ما رو میشنوید، ما غمگین هستیم اما بنبست نداریم. جمله معروفی در ایران هست که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. ما پیرو حسینیم، هیهات من الحمدلله. به زودی رهبر جدید تعیین خواهد شد و امت اسلامی مشت محکمی بر دهان صهیونیسم جهانی خواهد زد انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یقیناً آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص نورانی صاحب کا، ان کے نورانی کلمات۔ آپ کا اپنے ایک سنگ تمام اور ایک سنگ میل کی حیثیت سے اس انیشیٹو کو لیا ہے کہ اپنے ایک تہوار کو، عزا کے تہوار میں صرف ایران سے سولیڈریٹی کے لیے کنورٹ کیا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، جناب تھانوی کے، اور مسیحی برادری سے جو تعلق رکھنے والے افراد اور رہبران جہاں یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں مسئلہ مسیحیت سے نہیں ہے، یہودیوں سے، اور سب یہ بات جان لیں، اور کیمرہ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایران میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ جو ملت اپنے رہبر کے ساتھ ڈٹی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، وہ ملت کبھی اسیر نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اور بہت جلد انشاءاللہ نئے رہبر کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ہم پیروان امام حسین ہیں، ذلت ہم سے دور ہے۔ بے شک ہے، بے شک۔ اور رہبر کے بارے میں یہ کہیں گے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مٹ نہیں سکتا۔ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ آغا کی وجہ سے میں پہلے ایک دفعہ مشہد گئی تھی مولا رضا کی
روزے پر اور مجھ سے وعدہ کیا, اور ابھی میں دسمبر میں ایران ہو کر آئی, وہاں کی رونقیں دیکھ کے آئی. میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رونقیں ایمان کی روشنی سے دوبالا کر کر اجاگر کر. بہت شکریہ, ممنون آغا, بہت ممنون, بہت بہت ممنون. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم براہ راست آپ کے ساتھ ہیں بول انٹرٹینمنٹ پر. JDC